وزیر اعظم صاحب، گزارش یہ ہے، آپ سے ایک درخواست ہے۔ آپ نے جو قدم اٹھایا ہے آپ بہتر جانتے ہیں ہم سے، لیکن اس میں ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ مختلف نظام تعلیم ایک مافیا ہے، مافیا۔ یہ کسی مافیے سے کم نہیں ہے۔ اس کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھاتا۔ کیوں؟ صحافیوں کے بچے پرائیویٹ سکول میں جاتے ہیں، ججوں کے بچے پرائیویٹ سکول میں جاتے ہیں، سیاستدانوں کے بچے پرائیویٹ سکول میں جاتے ہیں، جس کے پاس تھوڑا سا پیسہ ہے وہ پرائیویٹ سکول میں جاتا ہے۔ تو کون اٹھائے گا ان کے خلاف؟ کسی نے نہیں اٹھانی۔ انڈونیشیا، ملائیشیا کی اگزامپل آپ نے دی ہے، میں نے سب پڑھا ہے، پڑھے بغیر بات نہیں کر رہا۔ یو کے کا بھی کہا ہے آپ نے، لیکن انڈونیشیا اور ملائیشیا میں رہنے والے لوگوں سے، پاکستانیوں سے میں نے بات کی، پوچھا ہے ان سے کیا ہے وہاں پر۔ گوگل پہ سرچ کرنے سے سب کچھ مل جاتا ہے، لیکن جو وہاں پر رہ رہا ہے وہ بہتر انداز میں بتاتا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی صرف یہ فرق ہے، ایک نصاب ہے انڈونیشیا میں، بس یہ غریب اور امیر کا فرق یہ ہے کہ ایک موٹر سائیکل پہ آ رہا ہے، ایک گاڑی پہ آ رہا ہے۔ نصاب ایک ہے، سب ایک پڑھ رہا ہے، یکساں نصاب تعلیم ہے۔ تو جو قدم آپ نے اٹھایا ہے انشاءاللہ اس کو پایہ تکمیل تک پہنچائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ سے ایک درخواست ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، مگر اردو پر خصوصی توجہ دیجیے۔ اردو معمولی زبان نہیں ہے، بہت بڑی زبان ہے۔ اس کا جو ذخیرہ الفاظ ہے وہ بہت بڑا ہے، بہت ساری زبانوں سے مل کر یہ زبان بنی ہے۔ جس کو اردو اچھے طریقے سے آتی ہے تو وہ دیگر زبانوں کو بھی سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے، دوسروں سے زیادہ رکھتا ہے۔ اور جس قوم نے بھی ترقی کی ہے اپنی قومی زبان میں، یوشان تھی قومی زبان، قومی زبان ہونی چاہیے۔ اردو کیا ہے؟ ایک نظم کی صورت میں آپ کو بتا رہا ہوں، اقبال اشر صاحب کی نظم ہے، ہندوستان کے رہنے والے ہیں۔ ہندوستانیوں سے آپ کو بھی مسئلہ نہیں ہے، ہمیں بھی مسئلہ نہیں ہے، ہندوؤں سے بھی مسئلہ نہیں ہے، صرف سوچ سے، سوچ آر ایس ایس کی سوچ، مودی کی سوچ جو نہیں چاہتا۔ اور ہندوستان سے جو پاکستانی آتے ہیں، اور ہندوستان سے جو لوگ آتے ہیں، جو خاص طور پر جو مسلمان لوگ آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پاکستان ہماری کمزوری ہے۔ یہ ہندوستانیوں کی زبان سے میں نے سنا ہے، خود سنا ہے کہ پاکستان کیا ہے، مسلمانوں کی کمزوری ہے۔ اردو کیا ہے؟ چھوٹی سی ایک نظم سن لیجیے جاتے جاتے، اور اس دعا کے ساتھ کہ جو قدم آپ نے اٹھایا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں کامیاب کرے۔ نظم کا عنوان ہے اردو، کلام ہے اقبال اشر صاحب کا، جن کا تعلق ہمارے ہمسایہ ملک سے ہے۔ یہ بات میں پہلے بھی کر چکا ہوں کہ ہمیں ہمسایوں سے مسئلہ نہیں ہے، بس یہ گزارش ہے کہ ہر بندہ اپنے معاملات دیکھے اور ہمارے معاملات میں دخل اندازی نہ کی۔ اردو کو ڈیفائن کرنے کے لیے، اردو کی ہسٹری بیان کرنے کے لیے اس سے بہتر نظم مجھے نہیں ملی، اور جس طریقے سے اقبال اشر صاحب نے اس کو بیان کیا ہے، نہایت کوئی خوبصورت ان کا انداز ہے۔ اردو ہے میرا نام، میں خسرو کی پہیلی، میں میر کی ہم راز ہوں، غالب کی سہیلی، دکن کے ولی نے مجھے گودی میں کھلایا، سودا کے قصیدوں نے میرا حسن بڑھایا، ہے میر کی عظمت کے مجھے چلنا سکھایا، میں داغ کے آنگن میں کھلی بن کے چمیلی، اردو ہے میرا نام، میں خسرو کی پہیلی، غالب نے بلندی کا سفر مجھ کو سکھایا، حالی نے مروت کا سبق یاد دلایا، اقبال نے آئینہ حق مجھ کو دکھایا، مومن نے سجائی میرے خوابوں کی حویلی، اردو ہے میرا نام، میں خسرو کی پہیلی، ہے ذوق کی عظمت کے دیے مجھ کو سہارے، چک بست کی الفت نے میرے خواب سوارے، فانی نے سجائے میری پلکوں پہ ستارے، اکبر نے رچائی میری بے رنگ ہتھیلی، اردو ہے میرا نام، میں خسرو کی پہیلی۔ اب یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے پڑوسی ملک میں اردو بولنے والوں کو تعصب کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ خود بتا رہا ہے شاعر
میں اپنا تجزیہ پیش نہیں کر رہا۔ اب کیا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو کسی ایک مذہب سے مت جوڑیں، یہ ایک زبان ہے، اور ہمارے لیے سب سے اہم یہ ہے کہ ہماری قومی زبان ہے۔ کیوں مجھ کو بناتے ہو تعصب کا نشانہ، میں نے تو کبھی خود کو مسلمان نہیں مانا۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ بھئی کسی ایک مذہب سے مت جوڑیے۔ الحمدللہ ہمیں اپنے مسلمان ہونے پر فخر ہے، لیکن یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ صرف مسلمان اردو بول سکتا ہے، دیگر مذاہب کے لوگ جو ہیں اردو نہیں بول سکتے، ایسا نہیں ہے۔ دیکھا تھا کبھی میں نے خوشیوں کا زمان، اپنے ہی وطن میں مگر آج اکیلی۔ یہ کہاں کی بات ہو رہی ہے؟ کہاں پر اکیلی ہو گئی ہے اردو؟ جہاں پر کبھی اس نے اپنا عروج دیکھا تھا۔ یہ ہمسایہ ملک کی بات ہو رہی ہے، لیکن میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ ایسا نہ ہو جائے کہ یہاں پر بھی اکیلی ہو جائے۔ ایسا ممکن تو نہیں ہے، کیونکہ ہماری تو قومی زبان ہے۔ بس ایک اردو کی ہسٹری آپ کے سامنے پیش کرنا تھی کہ کس طرح سے اردو نے اپنا سفر طے کیا۔ اردو ہے میرا نام، میں خسرو کی پہل۔ یہ بہت بڑی زبان ہے، بار بار کہہ رہا ہوں، یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہماری قومی زبان اردو ہے۔ جو ترقی کا سفر ہم اس زبان کے ذریعے طے کر سکتے ہیں، کسی دوسری زبان میں ممکن نہیں۔ انٹرنیشنل لینگویجز آپ کو آنی چاہیے، ضرور آنی چاہیے، مگر اپنی قومی زبان کو اگنور نہیں کیا جا سکتا۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ آئندہ اسی طرح کسی اچھے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے پیش ہوں گے۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔